بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب زادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 دسمبر 2025 جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج کی خبروں کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستانی حملوں کے ڈر کے باعث افغان طالبان نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے ناظرین۔ ساتھ پاکستانی ڈرونز اس ٹائم پہ افغانستان کی فضائی حدود میں نگرانی کر رہے شدت پسندوں کی، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ 72 گھنٹے میں خیبر پختونخوا کے صرف 2 اضلاع میں 10 سے 11 ڈرون حملے غیر ریاستی عناصر جو دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی کی کردن تنظیمیں ہیں، انہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ اور لوگوں پہ کیے ہیں، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ بنو پولیس چوکی پہ حملہ کیا گیا ہے، 6 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں، ایک گروپ کی شکل میں پولیس پہ حملہ کیا گیا، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ لکی مروت کرکٹ میدان میں جو ہے وہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے، کوارڈ کاپٹر، جس سے 6 بچے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ تیرا میں آپریشن کے حوالے سے ناظرین بات چیت چل رہی ہے اور تیرا میں شدت پسندوں کی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، وہاں پہ شدت پسندوں کی جو کارروائیاں ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تیرا کے عوام نے آپریشن کے مد نظر 27 شرائط جو ہیں وہ حکومت کو رکھ دی ہیں کہ یہ 27 شرائط کو پورا کیا جائے، علاقے میں آپریشن پھر آپ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، آپ دوستوں کا تعاون جو ہے وہ ہمیں بہت درکار ہے۔ ناظرین، افغانستان پاکستان کا جو تناؤ چل رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہم اس پہ بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، اور ایک ہی بڑا ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین، وہ ہے شدت پسندی کا، کہ جو پاکستان میں ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی، جماعت الحرار اور دیگر کردم جو ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ افغان طالبان کارروائی نہیں کر رہے، اور افغانستان میں ان کی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ ان کی سرپرستی خیبر پختونخوا میں جو پاکستان میں شدت پسندی ہو رہی ہے، ان شدت پسندوں کو خیبر پختونخوا میں سپورٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنے ان کے جو مجاہدین، جو ان کے شدت پسند جنگجو دہشت گرد کمانڈر ہیں، ان کو ٹی ٹی پی میں، گل بہادر گروپ میں اور دیگر کردن تنظیموں میں شامل کیا گیا ہے جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سی ڈی ایف کا چارج سنبھالتے ہوئے افغانستان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یا آپ نے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو چوز کرنا ہے یا پاکستان کو۔ یہ ایک بڑا بیان تھا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دیا تھا، اور پاکستان اس کے بعد پاکستان کا جو پلان تھا کہ افغانستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا اگر افغانستان ٹی ٹی پی کو اس طرح سپورٹ کرتے رہے۔ اب پاکستان کے حملے کے ڈر سے ٹی ٹی پی نے یہ جو ان کے 1000 علماء کرام جو اکٹھے ہوئے، وہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو افغانستان سے باہر لڑتے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، وہ باغی ہوں گے۔ کسی افغان شہری کو کسی ملک میں لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اسے باغی تصور کیا جائے گا، اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ یہ فتویٰ جو ہے، یہ 1000 علماء کرام جو افغانستان میں موجود تھے، ہیبت اللہ خونزادہ جو سپریم لیڈر ہیں، افغانستان کے امیر المومنین ہیں، انہوں نے ان کی سربراہی میں یہ فتویٰ جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان اسی کا مطالبہ جو ہے وہ بار بار افغانستان سے کر رہا تھا کہ آپ وہاں سے باقاعدہ ایک فتویٰ جاری کریں، اس فتوے میں یہ جو پاکستان میں شدت پسند لڑ رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی مذمت کریں اور اس کو ناجائز قرار دے دیں۔ تاہم افغانستان نے ایک کام آپ نے کرنا ہے تو کم از کم اس کو بہتر انداز میں کرتے تو دونوں ممالک کے مابین تناؤ کم ہوتا۔ ایک تو پاکستان کا نام نہیں لیا گیا، افغانستان زیادہ تر کہاں پہ لڑ رہے ہیں؟ 99.9% افغان شہری اور ٹی ٹی پی، افغان شہری مل کے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور ٹی ٹی پی کو جو پناہ گاہیں دی افغانستان میں، وہیں سے جو ہے یہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو اگر اس کو مزید اچھا کیا جا سکتا تھا کہ وہ صاف اعلان کر دیتے اس میں کہ پاکستان میں لڑنا جو ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تو تناؤ میں کافی کمی آتی۔ بہرحال یہ جو انہوں نے اقدام اٹھایا یہ بھی خوش آئین ہے، اور پاکستان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ایک بڑا بیان جو ہے وہ فتوے کی شکل میں 1000 علماء کرام نے جو ہے وہ افغانستان سے دے دیا ہے۔ اب پاکستان کے لیے یہ فی الحال جو ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے بھی
اس کو خوش آمدید کہا ہے، مگر اسے جو ہے وہ اب تک جو پاکستان کے تحریری مطالبات تھے اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ اب اس فتوے کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کرنی ہوگی، کیونکہ جس دن یہ فتویٰ جاری کیا گیا اسی دن افغانستان کی سرزمین سے کنڑ کے علاقے سے باجوڑ کے راستے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی۔ ایک تو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، دوسرا جو پاکستان کے اس فتوے تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے جاری کر دیا ہے، ساتھ ہی جو پاکستان کے 6,500 مسلح ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہیں، جو یو این کی رپورٹ ہے کہ 6,500 موجود ہیں۔ پاکستان کا جو دعویٰ ہے کہ 2014 میں جو ضرب عضب آپریشن کے دوران اور راہ راست آپریشن کے دوران جو یہاں سے پاکستانی گئے ہیں ان کی تعداد 15 سے 20 ہزار ہے، جو 2014 میں گئے تھے۔ اب ان کی تعداد 30, 32, 35 ہزار تک بڑھ گئی ہوگی، کیونکہ ایک فیملی کے پاس 4, 5, 6 بچے تھے۔ تو پاکستان ان کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر افغان طالبان اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو وہ شدت پسند جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کریں اور ٹی ٹی پی کے جو وہاں پہ مراکز ہیں اس کو فوری طور پہ بند کریں اگر تناؤ کو کم کرنا ہے۔ ایک طرف افغانستان میں ایک ڈر لگا ہوا ہے، ایک خوف ہے کہ پاکستان حملہ کرنے لگا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 دن سے پاکستانی ڈرونز مسلسل پکتیا اور پکتیکا اور خوست اور کنڑ اور ننگرہار ان ایریاز پہ پاکستان کے ڈرونز جو ہے وہ مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ افغانستان کے عوام میں، افغانستان کی حکومت میں ننگرہار، پکتیا، پکتیکا اور کنڑ کے جو وہاں پہ گورنرز ہیں، جو وہاں پہ حکومت ہے، ان کو ڈر ہے کہ پاکستان حملہ کرنے والا ہے ان علاقوں میں، کیونکہ ڈرونز وہاں پہ باقاعدگی سے نگرانی کر رہے ہیں۔ تو ایک خوف، ایک ڈر وہاں کے لوگوں میں ہے، اور وہاں سے جو ڈیفینیٹلی جو شدت پسند ہوں گے جہاں پہ یہ ڈرونز نگرانی کر رہے ہیں، تو یہ وہاں سے جو ہے وہ دیگر علاقوں کی طرف اپنی موومنٹ بھی انہوں نے شروع کر دی ہوگی۔ جب ایسے حملے کا ڈر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی شدت پسند جو ہے وہ موو کرتے ہیں کسی دوسرے علاقے کو۔ تو جب تک اگر ان معاملات کو ٹھنڈا کرنا ہے، ایک تو 1,000 علماء کرام کا اپنے فتویٰ جاری کر دیا، ساتھ ہی اگر آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتے اور اپنے بارڈر سیکیورٹی کو ٹائٹ کرتے، جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے، ضلع خیبر جو اس ٹائم پہ شدت پسندی کی آگ میں جکڑا ہوا ہے، اسپیشلی وادی تیرہ ضلع خیبر، وادی تیرہ اس کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ، اور 130 کلومیٹر تقریباً یہ ننگرہار کے ساتھ، افغانستان کے صوبے کے ساتھ تقریباً یہ لگ رہا ہے۔ یہ تورخم بارڈر تک اگر آپ حساب لگا لیں تو 130 کلومیٹر ہے۔ اب یہاں پہ پاکستان آپریشن کرنے جا رہا ہے جو وادی تیرہ ہے، وادی تیرہ ضلع خیبر۔ یہاں پہ 27 جو شرائط ہیں وہ عوام نے مطالبات اپنے رکھ دیے ہیں کہ امن کی بحالی اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی تک ہم جو ہے یہ 27 مطالبات ہیں، اس کی ہمیں یقین دہانی کرا دیں تو ہم یہاں سے نقل مکانی کرنے کو تیار ہیں۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ناظرین، قبائلی عمائدین جو ہیں، قبائلی لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ جرگے کرتے ہیں، تبھی وہ آپریشن کے الاو کرتے ہیں، یا تو صوبائی حکومت سے یا سیکیورٹی اہلکاروں سے، افواج سے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ ایک پیٹرن بناتے ہیں، ایک طریقہ کار بناتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ پھر وہاں پہ آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جو 27 نکات ناظرین دیے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر واپسی کی ضمانت دیں، آپریشن آپ نے شروع کرنا ہے تو 2 ماہ کے اندر آپ نے واپس چلے جانا ہے۔ اب آپریشن 2 ماہ سے زائد بھی جا سکتا ہے، 3، 4، 5، 6 ماہ تک جا سکتا ہے، تو پھر بدگمانی پیدا ہوگی۔ یہ ایک بڑا مطالبہ ساتھ یہ رکھا ہے کہ 2 ماہ کے اندر ہمیں ضمانت دی جائے کہ شدت پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا، فی خاندان کو 7 لاکھ روپے کی ادائیگی کی جائے ان 2 ماہ کے لیے، واپسی پہ نقل و حمل اور ضروری سامان کی فراہمی، نقل مکانی کے دوران سامان کی کوئی تلاشی یا ضبطگی نہیں ہوگی، غیر کسٹم پیڈ NCP جو گاڑیاں ہیں ان کو تیرہ میں رجسٹرڈ کرنے اور پشاور میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ یہ بھی نہ ماننے والا ہے فی الحال، کیونکہ NCP گاڑیوں کا ابھی تک کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکا، حالانکہ حکومت NCP گاڑیوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے کہا بھی ہے کہ یہ غیر قانونی اقدام ہے، اور چند دن پہلے DGSPR نے بھی اس کے حوالے سے کھل کے بات کی تھی۔ حکومت کی جانب سے حاصل کی گئی زمین کا معاوضہ حقیقی مالکان کو ادا کیا جائے۔ آپریشن کے دوران مکمل تباہ شدہ مکانات کے لیے 8 ملین روپے کا معاوضہ دیا جائے، جزوی طور پر نقصان زدہ مکانات کے لیے 4 ملین روپے کا معاوضہ۔ تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی، 1 کیڈٹ کالج
اور ہر قبیلے کے علاقے کے لڑکیوں کے اسکول کی تعمیر. یہ مطالبات بڑے اچھے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کیڈٹ کالج کے لیے اور لڑکیوں کے اسکول کے لیے موجودہ ہسپتال کی اپ گریڈیشن، یہ بھی عوامی مسئلہ ہے، صوبائی حکومت کا معاملہ ہے. قبائلی عمائدین کی نشاندہی پر لنک روڈ کی تعمیر، یہ بھی ایک عوامی مسئلہ ہے. تیرا میدان کو الگ صوبائی حلقے کا درجہ دیا جائے، یہ بھی پاسبل ہے. پانی، بجلی اور گیس کی فراہمی، یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے. جو نقصان سے متاثر ہونے والے کاروباری افراد کے لیے معاوضہ اور خصوصی پیکج بلا سود قرضے، یہ بھی ایسا ایک معاہدہ ہے جس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے. اور 2014 کے بعد منہدم ہونے والے جو مکانات ہیں ان کے چیک جاری کریں. 2014 میں جو مکانات منہدم ہوئے ہیں دہشت گردی کے دوران، اب تک اندازہ لگائیں کہ ان کو کمپنسیشن نہیں دی گئی. تو ان میں زیادہ مطالبات ایسے ہیں جو مانے جا سکتے ہیں، ایک آدھ مطالبات ایسے ہیں کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. قبائلی عمائدین کے یہ مطالبات انہوں نے سامنے رکھے. تیرا میں ناظرین شدت پسندی کا گڑھ ہے. 45-46 کلومیٹر تیرا کا علاقہ ننگرہار کے ساتھ جو افغانستان کا بارڈر ہے وہاں سے لگ رہا ہے، اور زیادہ شدت پسندی دہشت گردی ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، یہیں اس پہ ہو رہی ہے. کونڑ کا ایک علاقہ جو ضلع خیبر کے ساتھ لگ رہا ہے، ضلع مومن کے ساتھ لگ رہا ہے. مومن میں بھی 120 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور کونڑ کا اسپیشی علاقہ جہاں پہ شدت پسندوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں سے بھی شدت پسندی اور دہشت گردی اور دشوار گزار راستے ہیں جہاں پہ شدت پسندی ہو رہی ہے. کورم 200 کلومیٹر کے قریب خوست، پکتیا اور پکتیکا، یہ 3 صوبوں سے لگ رہا ہے. اس بارڈر پہ بھی شدت پسندی اور دہشت گردی انتہا کو ہے. شمالی وزیرستان 350 سے 360 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے. غلام خان کراسنگ جو ہے وہ بھی یہیں پہ ہے، اور شمالی وزیرستان پکتیکا اور خوست کو جو ہے وہ آپس میں ملاتا ہے، بارڈر پہ پڑا ہوا ہے. اسی طرح جنوبی وزیرستان تقریباً 300 کلومیٹر 280 کلومیٹر کا فاصلہ یہ بھی لیتا ہے. یہ دونوں علاقے افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، پکتیکا اور زابل کے ساتھ. یہاں پہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے اڈے ہیں. تو یہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، کورم، ضلع مومند اور ضلع خیبر، یہ جو بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ، یہاں پہ شدت پسندی اور دہشت گردی اپنی عروج پہ ہے. ساتھ ہی انہوں نے جنوبی اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیونکہ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے ساتھ بنو لگ رہا ہے، اور پھر بنو جو ہے وہ آگے دیگر جنوبی اضلاع کے ساتھ لگ رہا ہے. تو ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک، بنو، یہاں پہ شدت پسندی دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ساتھ ہی ناظرین ہم نے دیکھا کہ بنو میں اب بھی جو ماش خیل ہے، پیپلز بازار ہے، وہاں پہ تقریباً کرفیو ہے. داؤد شاہ، مامند خیل، ان ایریاز میں بنو میں جو ہے وہ سرچ آپریشن اب بھی جو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں چل رہا ہے، اور وہاں پہ سرچ آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے. بنو ہوید پولیس چوکی جو ہے شیخ لنڈک، یہاں پہ شدت پسندوں نے 15-20 شدت پسندوں نے، دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور پولیس نے ان کا حملہ جو ہے وہ پسپا کیا، مگر ساتھ 6 جوان جو ہیں وہ بیچ میں زخمی ہو گئے، جن میں 2 کی حالت جو ہے وہ سیریس ہے. شمالی وزیرستان میر علی خوشحالی پرائمری اسکول جو ایاس کوٹ ہے وہ شدت پسندوں نے تباہ کر دیا. تو یہاں پہ گرل اسکول اور بوائے اسکول دونوں کو جو ہے وہ شدت پسند ٹارگٹ کر رہے ہیں، تاکہ یہاں کے لوگ، یہاں کے لڑکے پڑھ لکھ نہ سکیں، دنیائی تعلیم حاصل نہ کر سکیں. اب یہ ایک گورنمنٹ کا اسکول ہے، اس کو گرایا گیا ہے. لکی مروت علاقہ تخت خیل ہے، شیخ لنڈک، یہاں پہ کرکٹ میدان میں بچے کھیل رہے تھے اور وہاں پہ کوارڈ کاپٹر کا حملہ ہوا ہے، 6 بچے اس میں زخمی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ بھی شدت پسندوں کی طرف سے ہوا ہے. اس 72 گھنٹوں میں ناظرین غیر ریاسی عناصر جو شدت پسند دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی، کلعدم وغیرہ جو جماعتیں ہیں، حافظ گل بہادر گروپ، ٹی ٹی پی، لشکر اسلامی، جماعت الاحرار اور ان کی جو دیگر ذیلی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اب تک 11 کوارڈ کاپٹر حملے کیے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ اور عام لوگوں پہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف اس قسم کے 72 گھنٹوں میں 3 دن کے اندر، تقریباً 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر انہوں نے 11 حملے کوارڈ کاپٹر کے سیکیورٹی فورسز پہ کیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے. تو بڑا نقصان سیکیورٹی فورسز کو یہ بھی ہو رہا ہے، اور ایک اب اینٹی ڈرون گن جو ہے وہ بھی ایک آدھ ایریا میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز سے چھینا گیا ہے، اور وہ بھی حافظ گل بہادر گروپ والے لے گئے اپنے ساتھ. ویسے بھی ان کے پاس اس سے پہلے بھی اینٹی ڈرون گن جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، اب بیچ میں یہ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں. تو ان کو جدید جو ڈرونز ہیں، کوارڈ کاپٹر ہیں، جو کمرشل ڈرونز ہیں، مختلف قسم کے ڈرونز جو ہے
وہ ان کو آسانی سے افغانستان سے فراہم کیے جا رہے ہیں اور یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر یہ جو 11 حملے کیے گئے ہیں، ان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 ایک ہی آپریشن میں، جو سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہا تھا، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو جڑپ تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں، ایک ہی ڈیویژن میں یہ 4 کوارڈ کاپٹر جو ہے وہ حملے کیے گئے، اور باقی جو ہے وہ بنو میں، ہویت پولیس اسٹیشن میں، تختی خیل میں اور دیگر علاقوں میں جو بنو کے علاقے ہیں وہاں پہ شدت پسندوں نے کوارڈ کاپٹر حملے کیے۔ تو شدت پسندوں کی کارروائیاں ناظرین مسلسل چل رہی ہیں اور ان کو کومک اور مدد جو ہے وہ افغانستان سے دی جا رہی ہے۔ افغانستان میں فتوے تو باقاعدہ جاری کیے جا رہے ہیں، اب آگے اس میں تھوڑا وقت لگے گا، پاکستان تھوڑا سا ٹائم ان کو اب مزید آگے دے رہا ہے، مگر آرمی چیف کے بیان کے بعد جو فیلڈ مارشل کا بیان تھا وہ انتہائی سخت تھا۔ اس کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا ایک آدھ ہفتے میں کہ افغانستان کے پکتیکا، پکتیا، کنڑ، ننگرہار، خوست، ان علاقوں میں جو ہے وہ ڈرون ٹارگیٹڈ حملے جو ہے وہ متوقع تھے، مگر ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے کہ ایران میں بھی آگے چند دنوں میں ایران جو ہے وہ جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں ان سب کو اکٹھا کر رہا ہے، اس میں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین یہ جو غلط فہمی ہے، یہ جو اس ٹائم پہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تناؤ ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے، اس پہ ایران برابر جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ چین نے بھی اس سے پہلے کردار ادا کرنے کو کہا تھا، حالانکہ چین سب سے بڑا انویسٹر ہے، اور پاکستان ان پڑوسی ممالک جو وسطی ایشیا ممالک کے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان، ان سب کے ساتھ پاکستان کی بڑی قریبی ریلیشن شپ اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہی ہے، اور ان کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جا رہا ہے پاکستان۔ اور اگر افغانستان کے ساتھ یہ تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو ان میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے، کاروباری لحاظ سے بھی، اور وسطی ایشیا ممالک تک پاکستان کا جو تجارت ہے اس کا حجم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بدقسمتی سے طالبان اڑے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے ایک ہی مطالبے کو، جو جائز مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی شدت پسندوں کو ختم کرے، اور جو خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں شدت پسندوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہو وہ چھوڑ دیں۔ اب ان کے خلاف ایک فتویٰ باقاعدہ ایک جو بڑا جاری کیا گیا ہے، اس کو بڑی قریب سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ سب سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو افغانستان کی طرف سے لی گئی ہے۔ بہرحال اگر اس میں پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور اوپن بات کی جاتی کہ پاکستان میں کوئی لڑ رہا ہے، اب آگے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر ان کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کہ وہ ان سے یہ بیانات اگر جاری ہوں، کل بھی امیر خان متقی نے بیان دیا ہے مگر انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی، پاکستان کا نام لے کے نہیں بتایا، تو ان کو نام لے کے بتانا پڑے گا کہ جو پاکستان میں جنگ چل رہی ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ اس طرح کے الفاظ جب استعمال ہوں گے تو ایک بڑا فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ٹی ٹی پی نے باقاعدہ جو ہے وہ بیعت لی ہوئی ہے، اور یہ ہیبت اللہ خونزادہ جو امیر المومنین ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے تمام تر فیصلوں کو یہ جو ہے منوان قبول کرتے ہیں۔ تو وہاں سے اگر فیصلے صادر ہوتے ہیں افغانستان سے ملا ہیبت اللہ خونزادہ کی طرف سے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کا اثر آپ کو دکھائی دے گا ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریا میں اور جنوبی اضلاع میں، اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور سیکیورٹی فورسز اور تمام تر سیاسی جماعتیں اور قبائلی عمائدین اگر ایک پیج پہ آتے ہیں اور آگے کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں تو ان کے خلاف مؤثر کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔